السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں عجائب ٹی وی۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 1949 میں چین آزاد ہوا۔ اپنی آزادی کے بعد چین نے بہت زیادہ تیزی سے ترقی کی۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ پچھلے 10-15 سالوں سے چین کی ترقی میں دن دگنی اور رات چگنی اضافہ ہوا۔ اگر ہم بات کریں معیشت پر تو چین اس حوالے سے بھی امریکہ کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ اس دور زمانہ میں دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر چین ہے۔ چائنا کے بارے میں یہ قول بہت مشہور ہے کہ یہ میز اور کرسی کو چھوڑ کر دنیا کی ہر 4 پاؤں والی چیز کو کھا جاتے ہیں۔ جہاں چائنا اچھی اور معیاری چیزیں بناتا ہے، وہیں 2 نمبر چیزیں بنانے میں بھی چائنا کا بہت بڑا نام ہے۔ چائنا کے بارے میں یہ قول بہت مشہور ہے، چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان حقائق کو جانیں گے جو عام طور پر چین کے حوالے سے نہیں جانتے ہوں گے۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک مزید ویڈیو بھی پہنچ سکیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ حقائق کے بارے میں جو نہایت دلچسپ ہیں اور چین کے بارے میں ہیں۔ ماؤ زے تونگ جدید چین کا بانی شمار کیا جاتا ہے۔ چین کو ترقی دینے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ چین کے لوگوں کو افیون اور ہیروئن کے نشے کی لت میں مبتلا تھے، لیکن ماؤ زے تونگ نے اپنی قوم سے یہ لت چھڑوا کر اسے دنیا کی ایک محنتی قوم بنا دیا۔ ماؤ زے تونگ نے تاریخ کے سب سے بڑے لانگ مارچ کے دوران اپنی قوم کو ہدایت کی تھی کہ وہ لانگ مارچ کے دوران چنے اور گرم پانی ساتھ رکھیں۔ چنے تھوڑے سے کھانے سے آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی اور گرم پانی آپ کو پیٹ کی بیماریوں سے بچائے گا۔ آج بھی چینی قوم گرم پانی کا استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ قوم صحت مند اور توانا ہے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی نے بیجنگ میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کر رکھا ہے، جہاں پارٹی کے اراکین کو متعلقہ شعبوں میں وزیر، مشیر بنانے اور چین کے لیے نئی قیادت تیار کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد ان کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اس انسٹیٹیوٹ کا سرٹیفکیٹ نہ ہو تو اسے وزیر یا مشیر کے قابل نہیں سمجھا جاتا، یہاں تک کہ چین کے آنے والے صدر کو 5 سال پہلے ہی صدر بننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ چین کے رہنما ماؤ زے تونگ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انگلش جاننے کے باوجود اس نے پوری زندگی کبھی انگریزی نہیں بولی۔ یہاں تک کہ اسے انگریزی میں لطیفہ بھی سنایا جاتا تو وہ اس وقت تک نہیں ہنستا تھا جب تک اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ چین کے تمام لوگ بمشمول افسران، مزدور، سب مل کر ایک ہی جیسا کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کسی بھی ملک جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ چینی مصنوعات بھی لے آتے ہیں تاکہ دنیا کو چین کی مصنوعات سے متعارف کرایا جا سکے۔ چین میں چوری کی سزا موت ہے۔ چور کو سر پر گولی ماری جاتی ہے اور گولی کا معاوضہ اس کے ورثاء جب تک نہ دیں لاش نہیں لے جا سکتے۔ چینی لوگوں کا قول ہے کہ اگر آپ 1 سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں تو مکئی لگاؤ، اگر تم 10 سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو تو درخت لگاؤ، اگر تم صدیوں کی منصوبہ بندی کرنی چاہتے ہو تو لوگوں کی تربیت کرو اور انہیں تعلیم دو۔ ایوب خان کے دور میں وہاں کے آرڈیننس کمپلیکس کی تعمیر کی گئی تو چین کے ایک وفد نے دورہ کیا اور انہوں نے دورے کے دوران عمارت کو ٹپکتے ہوئے پایا۔ میزبان نے معزز خوانا رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ عمارت ابھی نئی بنی ہے، اس لیے ٹپک رہی ہے، تو چین کے ایک رکن نے ہنستے ہوئے کہا کہ شروع میں ہماری عمارتیں بھی ٹپکتی تھیں، لیکن ہم نے ایک ٹھیکیدار کو گولی مار دی، اس کے بعد چھت نئی ہو یا پرانی کبھی نہیں ٹپکی۔
रिचर्ड निक्सन एक मर्तबा चीनी सदर चुआन लाई से मिले और उन्होंने एक तस्वीर दी जिसमें चुआन लाई अपने घर के लान में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और अखबार की सुर्खियां भी वाज़ह नज़र आ रही थी। चुआन लाई ने इससे पूछा कि ये तस्वीर कैसे खींची। रिचर्ड निक्सन ने फ़ख्रिया अंदाज में कहा कि हमारे पास $100 बिलियन की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ हमारे पास है। ये तस्वीर हमने इसी से खींची है। चुआन लाई मुस्कुरा उठे और अपनी मेज़ पर गए और एक तस्वीर उठाई और सदर निक्सन को पेश कर दी। इस तस्वीर में सदर निक्सन वाइट हाउस में बैठकर CIA की कॉन्फिडेंशियल फाइल पढ़ रहे थे। ये तस्वीर देखकर निक्सन का रंग फक हो गया और इसने पूछा कि आपने ये तस्वीर कैसे खींची। तो चुआन लाई ने बड़े एहसन अंदाज में जवाब दिया कि आपने जो काम $100 बिलियन की टेक्नोलॉजी से किया वो हमने $100 की टेक्नोलॉजी से कर दिया। सदर निक्सन हैरान हुए और उन्होंने वजाहत मांगी। तो चुआन लाई ने इस पर वाइट हाउस के एक मुलाजिम को $100 देकर ये तस्वीर हासिल की थी। चीन की 97% नौजवान तालीम हासिल करना चाहते हैं और वो अपने मुल्क में ही तालीम हासिल करना चाहते हैं। इनके ख्याल के मुताबिक चीन का तालीमी निज़ाम और तालीमी अखराजात दुनिया में सबसे कम है। चीन इस वक्त 50,000 मल्टी नेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, सिर्फ 35,000 शंघाई में हैं। अगर हम बात करें चीन की दीवार के चीन की, तो चीन के लोगों का दीवार चीन के बारे में कहना है कि चीन के लोग दीवार चीन को अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर हम पर कोई जंग मुसल्लत हुई तो हम खुद दीवार चीन बन जाएंगे। चीन के सुपर पावर बनना पसंद नहीं करते। इनकी बस यही ख्वाहिश है कि हम खुशहाल और पुरअमन ज़िंदगी गुजारें। चीन के सरबराहान और वज़रा चीनी ज़बान में बात करते हैं। इनके साथ सिर्फ एक तर्जमान दिया जाता है। अगर कोई सरबराह कोई काबिल एतराज़ बात करे तो तर्जमान इसका तर्जमा नहीं करता। चीन के लोगों का एहतजाज का तरीका बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद है। जिस दिन वो एहतजाज करते हैं वो हमारी तरह सारे काम नहीं छोड़ते, वो 24 घंटे काम करते हैं। यही इनका एहतजाज होता है। तो नाजरीन, हमारे पास ये आज के 15 हक़ाइक़ मौजूद थे जो चीन के मुतल्लिक़ थे और नहायत ही दिलचस्प थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।